علماء دیوبند علماء دیوبند علماء دیوبند علماء دیوبند علماء دیوبند علماء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بها آخرين وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں جب پیدا فرمایا تو یہ انسان کیسے دنیا میں رہنا، کیسے زندگی گزارنا وہ بھی جانتے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے بالکل دنیا کے شروع زمانے میں یعنی حضرت آدم علیہ السلام، پھر حضرت شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، یہ سب اللہ کے بڑے بڑے نبی اور پیغمبر ہیں. بالکل دنیا کا شروع زمانہ، اس زمانے میں پیغمبروں پر، نبیوں کے اوپر اللہ نے یہ کہلوایا، وحی بھیجی کہ انسانوں کو دنیا میں کیسے زندگی گزارنے کی. کپڑے کیسے پہننے کے، کھانا کیسے کھانے کا، کھانا کیسے پکانے کا، کھیتی باڑی کیسے کرنے کی. غرض اس دنیا میں رہ کر کے زندگی جیسی گزارنی، اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے انسان کو سکھلوایا ہے. ایک تفسیر میں یہ عجیب بات آئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے وہاں تو کوئی محنت کرنی نہیں پڑتی تھی، لیکن جنت سے جب اتر کر کے دنیا میں آئے اللہ نے فرمایا جاؤ دنیا میں فتشقا، دنیا میں تم کو مشقت اور تکلیف کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی. جنت میں روزی روٹی کمانے کے لیے کوئی محنت نہیں تھی، اب دنیا میں جا کر کے تم کو روزی کمانے کے لیے محنت اور تکلیف اٹھانی پڑے گی. حضرت آدم علیہ السلام آئے، جنت سے کچھ دانے لے کر کے آئے تھے. اللہ نے بتایا کہ اس طرح بیل کے ساتھ ہل جوڑو اور ہل جوڑ کر کے زمین کو ٹھیک کرو، اندر بیج لگاؤ. بہت محنت سے حضرت آدم علیہ السلام نے بیج لگایا، کھیتی کی، کھیتی اگ گئی اور اس پر دانے لگ گئے. کھیتی کٹوائی، کاٹی محنت کر کے، اس کو صاف کیا، پیسا، سب کام خود کرنے کے. وہ زمانے میں کوئی فلور مل بھی نہیں، گھنٹی بھی نہیں، چکی بھی نہیں، خود سارے کام آدم علیہ السلام نے کیے. تھک گئے کھیتی کرتے،
پانی ڈالتے، اناج اگاتے، آخر کے اندر جب آٹا تیار ہوا، بہت محنت سے روٹی تیار کی، روٹی تیار کر کے ایک پہاڑ کے اوپر جا کر کے بیٹھے روٹی کھانے کے واسطے، تو روٹی جو ہاتھ میں تھی چھوٹ گئی اور نیچے جا کر کے گر گئی۔ پھر پہاڑ پر سے اتر کر کے نیچے آئے، بہت محنت سے روٹی پھر اٹھائی اور اس کو اللہ کا نام لے کر کے کھانا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہی ترتیب رہے گی روزی روٹی حاصل کرنے کی۔ دیکھ لیا آدم، جنت میں کوئی محنت نہیں تھی اور یہاں تو محنت کرنی پڑے گی، اور محنت کے بعد روٹی تم کو ملے گی، اور یہی ترتیب قیامت تک تمہاری اولاد میں بھی باقی رہے گی کہ محنت کرو۔ دنیا محنت کرنے کی جگہ ہے، محنت کر کے حلال روزی روٹی کماؤ اور اس کو کھاؤ اور اس کے ذریعے سے تم اپنی زندگی گزارو۔ تو بالکل دنیا کے شروع زمانے میں اس دنیا میں کیسے زندگی گزارنے کا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے کہلوایا۔ کپڑے سینے کا طریقہ، لکھنے کا طریقہ، ساری چیزیں اللہ نے خود سکھلائی انسانوں کو۔ حضرت ماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت سے آئی تھی تو ایک تنور ساتھ میں لے کے آئی تھی تاکہ اس میں روٹی بناوے، اور کچھ کچن کا سامان ضروری وہ بھی ماں حوا جنت میں سے اپنے ساتھ لے کر کے آئی تھی۔ تو ایک انسان کو دنیا کی زندگی کیسے گزارنی، وہ پوری ترتیب و طریقہ خود اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے انسان کو سکھایا تھا۔ ورنہ آپ سوچو کہ انسان کی عقل کے باہر کی بات ہے کہ اپنی ضروریات کیسے پوری کرنی، وہ انسان خود اپنی عقل سے کر نہیں سکتا۔ یہ اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے سے سکھلایا، پھر بعد میں لوگوں نے اس کو ڈیولپ کیا، اس میں ترقی ہوئی اور نئی چیزیں لوگوں نے سوچ کھوڑ کی، ایجاد کی، اور دنیا میں یہ ساری چیزیں آج ہمارے سامنے ہیں۔ یہ ہو گئی دنیا کی ضروریات کی لائن۔ اب ایک دوسری ضرورت ہے، اور وہ دوسری ضرورت ہے کہ اللہ نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا ہے آخرت کی تیاری کرنے کے واسطے۔ خود قرآن نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جنات، انسان، یہ دو مخلوق ہماری ایسی ہے، ان کو ہم نے عبادت کر کے آخرت کی تیاری کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اب عبادت کیسے کرنے کی، اس کا طریقہ بھی اللہ نے نبیوں کے ذریعے سکھلوایا۔ اللہ کتنے مہربان، انسان کو دنیا میں پیدا کر کے ایسے نہیں چھوڑا۔ دنیا میں کیسے رہنا، کیسے کھانا، کیسے کپڑے، کیسے مکان، کیسی کھیتی، کیسے ہنر، یہ سب چیزیں بھی اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے سکھلایا، اور عبادت کر کے آخرت کیسے بنانے کی یہ بھی اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے سکھلایا۔ اللہ نے دو چیزیں آخرت سیکھنے کے لیے ہمارے لیے چالو کی، ایک نبی، دوسرا کتاب۔ اللہ نے نبی بھی بھیجے کہ وہ نبی انسانوں کو عبادت کر کے بتاوے، انسانوں کو آخرت کی تیاری کیسے کرنی وہ کر کے دکھاوے پریکٹیکلی طور پر۔ اس کے لیے اللہ نے نبی بھیجے اس دنیا میں، اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری نبی میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 1,24,000 کہو، 2,24,000 کہو، کم و بیش اللہ نے یہ نبی دنیا میں بھیجے۔ ان نبیوں نے انسانوں کو دنیا کی زندگی کیسے گزارنی وہ بھی سکھلایا،
اور آخرت کیسے بنانی وہ بھی نبیوں نے سکھلایا. دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سکھلوائی. دوسری چیز اللہ نے کتاب بھیجی. کتاب میننگ بک، چوپڑی، گرنتھ. یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تقریباً 104 کتابیں دنیا میں اتاری آسمان سے. 104 کے قریب کتابیں. اور اس کتاب میں اللہ نے لکھ دیا کہ انسانوں کو کیسے عبادت کر کے اپنی آخرت بنانی ہے. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو کہ سب سے آخری کتاب ہے قرآن مجید. قرآن سے پہلے دنیا میں چھوٹی بڑی 103 کتابیں اللہ نے دنیا میں اتاری تھی، اور قرآن 104 نمبر کے اوپر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتارا. اور عجیب اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت ہے کہ پہلی 103 جو کتابیں اللہ نے دنیا میں اتاری تھی وہ کتابیں دنیا میں سلامت نہیں رہی، محفوظ نہیں رہی. لوگوں نے وہ کتابوں کو برباد کر ڈالا، ملاوٹ کر ڈالی، گم کر ڈالا، اور دنیا میں سے تقریباً اس کو ختم کر ڈالا. یہ کارنامہ بھی انسانوں نے خود انجام دیا. اور اس کی بات یہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی 103 جو کتابیں دنیا میں اتاری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی. اللہ نے لوگوں کو سونپ دیا، تم سنبھالو اس کو. بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، تمہاری ذمہ داری. ہم نے کتاب دے دی، نبیوں کے ذریعے بھیج دی، اب اس کو سنبھالنا تم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے. اب لوگوں کے ہاتھ میں ذمہ داری آوے تو کیا حال ہوتا ہے ہم جانتے ہیں. دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا نظام انسان کے ہاتھ میں آوے تو انسان اس کو کیسے بگاڑتا ہے وہ فن ہم جانتے ہیں. چیز کو بنانے کے بجائے بگاڑنے میں انسان بڑے ماہر ہے. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے دیکھی کہ یہ میرے بندے 103 کتابوں کا تو ستیہ ناش کر چکے، برباد کر چکے، ختم کر چکے، مٹا چکے، بگاڑ چکے، ملاوٹ کر چکے. تو آخری کتاب جو اللہ نے قرآن اتارا تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن آخری کتاب ہم اتار رہے ہیں، لیکن لوگوں اب تم کو ہم حفاظت کی ذمہ داری نہیں دیں گے. ہم خود سنبھالیں گے، ہم خود حفاظت کریں گے. ہم حفاظت کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ لوگوں کو روزی دیتے ہیں، لیکن روزی کے اللہ نے اسباب بنائے ہیں دنیا میں. کوئی کھیتی کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، یہ اسباب ہے. اسی طرح حفاظت کی ذمہ داری قرآن کی اللہ نے لی، لیکن اس کے اسباب کیا، ذریعہ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں میرے بندوں کے، مسلمانوں کے دل اور دماغ ایسے بناؤں گا کہ اس دل دماغ کے اندر وہ میری کتاب قرآن مجید کو حافظ ہو کر کے محفوظ کر لیں گے. میں ان کے دماغ ایسے بناؤں گا، ان کے ذہن ایسے بناؤں گا کہ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چوپڑی، کوئی بک ان کو دے دو جو 100 پیج کی ہو، 100 لائن کی ہو، اور ان کو کہو کہ اس کو زبانی یاد کرو. ایک زبر زیر کانا ماترا کا اس میں فرق نہیں آنا چاہیے، اس طرح یاد کرو. کوئی یاد نہیں کر سکتا. لیکن ہم نے ہماری کتاب قرآن اتاری، 6666 آیت اللہ نے اس میں رکھی، 30 سپارے رکھے اور 114 سورتیں رکھی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں معصوم بچوں کے سینوں کے ذریعے اپنی کتاب کی حفاظت کروں گا. آپ دیکھتے ہیں 7 سال کا لڑکا حافظ قرآن بن جاتا ہے، 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ قرآن کا حافظ بن جاتا ہے، قرآن کو حفظ کر لیتا ہے. ارے 7-8 سال کی عمر تو وہ ہے کہ بچے کے ہاتھ میں ماں باپ 2000 روپے کی نوٹ نہیں دیتے.
کہ بچہ کیا سمجھے اس 2000 کی لال نوٹ کو، وہ بیچارہ کہیں گھوم کر دے گا، ضائع کر دے گا۔ جس عمر میں ماں باپ 2000 روپے کی نوٹ دینے سے ڈرتے ہیں، اللہ اس عمر کے اندر اس کے سینے میں پورا قرآن دے دیتے ہیں۔ کیسے خدا کی شان ہے دیکھ لو۔ اور آج کل واٹس ایپ پر انٹرنیٹ کے اوپر ایک بچے کا یہ چل رہا ہے، 3 سال کے بچے نے قرآن حفظ کر لیا، 3 سال کے بچے نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، کوئی مشکل بات نہیں۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی یہ فضائل اعمال جنہوں نے لکھی، حضرت شیخ زکریا صاحب، ان کے ابا حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو 5 سپارے کے حافظ تھے پیدائش کے وقت کے اوپر، اور وہ اس طریقے سے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں جس زمانے میں تھے، ان کی ماں گھر کے کام کرتے کرتے 5 سپارے کی حافظہ، وہ ماں قرآن پڑھتی تھی اور وہ بچہ پیٹ میں بیٹھ کر کے قرآن سن رہا ہے، اور ماں کے پیٹ میں بیٹھے بیٹھے 5 سپارے یاد ہو گئے تھے۔ پیدا ہوتے 5 سپارے کے حافظ ہو کر پیدا ہوئے تھے۔ اور جدید سائنس، میڈیکل سائنس یہ کہتا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس وقت کے اوپر وہ ماں کی بات کو سنتا ہے۔ ماں جو کھاتی ہے اس کا اثر بچے کے اوپر بھی ہوتا ہے، ماں کو ٹھنڈی ہوا لگتی ہے اس کا اثر بھی ہوتا ہے، ماں جیسا کھاتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے، ماں جو بولتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے، ماں جو سنتی ہے اس کا اثر بچے کو ہوتا ہے۔ 4 مہینے کے بچے کے اندر اللہ روح ڈلوا دیتے ہیں، تو 5 مہینے تک وہ ساری چیزیں سنتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی دینی بہنوں کو کہتے ہیں جس زمانے کے اندر بچہ پیٹ کے اندر ہو، اللہ کے واسطے فلم کے گانے مت سنو، فلموں کو مت دیکھو، ورنہ تمہارے بچوں کے اوپر وہ گندے اثرات اسی زمانے میں آئیں گے۔ تو خدا پاک کی شان کہ اللہ اپنی اتنی بڑی عظیم الشان کتاب قرآن مجید کو معصوم بچوں کے ذریعے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بها آخرین۔ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، جو اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اللہ ان کو دنیا میں بھی اونچا مقام دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اونچا مقام عطا کریں گے۔ اور جو لوگ اس قرآن کو چھوڑیں گے، اس کو پڑھیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے چھوڑنے کی نحوست سے ان کو دنیا میں بھی نیچا کریں گے، آخرت میں بھی نیچا رکھیں گے۔ یہ حدیث میں ارشاد فرمایا۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، اگر دنیا میں آخرت میں اونچا مقام اور مرتبہ چاہیے تو قرآن مجید کے ساتھ تعلق اور محبت پیدا کرو۔ یہ بہت ضروری، آج قرآن کے معاملے میں بہت بڑی غفلت ہے۔ میں آپ کو چند اہم باتیں عرض کروں۔ پہلی بات، بہت سے مسلمان ہیں جنہوں نے آج تک قرآن سیکھا ہی نہیں، ان کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ انگریزی ماشاءاللہ خوب آ رہی ہے، سائنس ٹیکنالوجی خوب آتی، جغرافیہ، حساب، کمپیوٹر، ڈرائیونگ، سب چیزوں کے ماہر، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ڈوب مرنے کی چیز ہے کہ تم کو دنیا کی ساری چیزیں آتی ہے اور اللہ کا قرآن تم نے آج تک نہیں سیکھا۔ پہلی ذمہ داری، قرآن مجید سیکھو۔ اگر آج تک نہیں سیکھا، قرآن سیکھو، اور بڑی عمر ہو گئی۔ یہ کوئی بچوں کی بات تھوڑی ہے، یہ تو بچپن کے اندر آسانی کے لیے ان کو قرآن سکھاتے ہیں، لیکن 55 کی عمر میں نہیں آتا تو بھی قرآن سیکھو۔ جب ہم پیٹ بھرنے کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں، گھومنے پھرنے کا وقت نکل سکتا ہے، شادی بیاہوں میں جانے کا وقت نکل سکتا ہے، تو کیا قرآن سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکال سکتے؟ پہلی ذمہ داری ہر مسلمان کی
کہ اگر آج تک قرآن نہیں سیکھا یا سیکھنے کے بعد بھول گئے، کچا ہو گیا، تو پہلے نمبر کے اوپر قرآن مجید کو سیکھو. روزانہ ٹائم نکالو، رات کو عشاء کے بعد، فجر سے پہلے، دوپہر میں، جو بھی وقت تم کو ملے. ورنہ آخری درجے میں کم سے کم سنیچر اتوار چھٹی کے دن میں گھومنے پھرنے مت جاؤ، قرآن سیکھو. ہر مسلمان کی ذمہ داری. اور اتنا قرآن جتنا نماز صحیح ہو سکے، یہ تو فرضیات ہے، کمپلسری ہے. جیسے نماز فرض، اتنا قرآن جتنے سے نماز صحیح ہو جائے اتنا قرآن پڑھنا بھی فرض. اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں. اسی لیے پہلا کام ہر مسلمان کا، چاہے بڑی عمر کا ہو، بڈھا ہو، ضعیف ہو، کمزور ہو، قرآن مجید کو سیکھے. ٹائم نکالو اس کے لیے. مسجد کے امام صاحب کو، محلے کے حافظ صاحب کو، قاری صاحب کو ہاتھ جوڑ کے منت سماجت کرو کہ میرا یہ ٹائم ہے، میں آؤں گا، مجھے اللہ کا قرآن سکھاؤ، مجھے سیکھنا ہے. اس کے بغیر میں مروں گا نہیں، قبرستان نہیں جاؤں گا. تھوڑی روزی کم کماؤ گے چلے گا، لیکن قرآن سیکھے بغیر اللہ کے دربار میں جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی یہاں بہت بڑی پکڑ ہوگی. پہلا کام یہ کرنا. دوسری درخواست میری آپ سب سے، جن لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے ان لوگوں سے اب دوسری درخواست کہ قرآن صحیح پڑھنا سیکھو. قرآن صرف پڑھنا نہیں ہے، صحیح پڑھنا ہے. اللہ کا حکم ہے قرآن میں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن کو جیسا پڑھنا چاہیے ایسا صحیح قرآن پڑھو. دنیا میں جتنی بھی لینگویج ہے، جتنی بھی بھاشا ہے، ان بھاشا کا حال کیا؟ اگر کوئی آدمی اس کے اچار میں، اس کے بولنے میں اگر غلطی کرتا ہے، لوگ ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو بولنے نہیں آتا تو کیوں بولتا ہے، پہلے سیکھ پھر بول. اور یہ بھی ہے کہ اگر دوسری لینگویج کے اندر اچار میں، بولنے میں ذرا سا فرق آ جائے، میننگ بدل جاتا ہے. میں ایگزامپل دوں انگریزی کا. لیفٹ لیفٹ کیا فرق ہے دونوں میں؟ لیفٹ لیفٹ کیا فرق ہے؟ کا لیفٹ بولو گے تو اوپر سے نیچے جانے آنے والی وہ مشین جو بلڈنگ میں تم کو اوپر نیچے لے جاوے، اسی کو ذرا مجہول پڑھو لیفٹ تو کا ڈابا سائڈ، ڈابا ہاتھ ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ پورا میننگ بدل جاتا ہے لیفٹ اور لیفٹ میں. تو قرآن اپنی مرضی سے جیسے چاہے پڑھو تو میننگ نہیں بدلے گا، اس سے بھی میننگ بدل جائے گا. اور بعض مرتبہ ایسا میننگ بدل جاتا ہے کہ انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. صاف بات کہہ رہا ہوں، سن لو. ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، ایسا میننگ بدل جاتا ہے. اسی لیے دوسری ذمہ داری ہر مسلمان کی، قرآن مجید کو صحیح پڑھے. جن کو پڑھنا آتا ہے وہ لوگ. اور صحیح کیسے پڑھیں گے؟ جو سرٹیفائیڈ قاری صاحب ہے. دیکھو، آواز اچھی ہونا الگ چیز ہے اور قاری ہونا الگ چیز ہے، دونوں الگ ہے. جس کی آواز بالکل اچھی نہ ہوئے لیکن اس نے قرآن کو صحیح پڑھنے کا کورس کیا ہے، اسی لیے کہ یہ قرآن کا صحیح پڑھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل کو ملا. حضرت جبرائیل نے آ کر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، انہوں نے اولیاء اللہ کو. آج تک یہ سلسلہ برابر چلا آ رہا ہے جیسا اللہ کے یہاں سے آیا. اور حکم ہے ہم کو حدیث میں کہ قرآن اس طریقے سے پڑھو جس طرح اللہ نے قرآن اتارا تھا، اسی کو کہتے ہیں صحیح قرآن پڑھنا. اس لیے دوسری ذمہ داری، کسی سرٹیفائیڈ قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر کے اپنا قرآن صحیح کرو، یہ بہت بڑی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. میں آپ کو ایک اس کی مثال دوں. قرآن میں 2 لفظ ہیں. ایک لفظ ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ. آج جمعہ کو سورہ کہف میں یہ آیت پڑھی ہوگی، پڑھنا چاہیے جمعہ کو سورہ کہف. اللہ اس کی برکت سے فتنوں سے حفاظت فرماتے ہیں. اس میں یہ آیت آئی، قلب
اور دوسری کئی آیتوں کے اندر آیا ہے قلب، ایک بڑے کاف سے، تختی پڑھتے اس میں پڑھتے ہیں نا بڑا کاف قلب، اور ایک چھوٹا کاف قلب. چھوٹے کاف سے قلب پڑھو تو کتے کا معنی، اور بڑے کاف سے قلب پڑھو تو ہارٹ اور دل کا معنی. دیکھ لیا عربی زبان کتنی نازک ہے، اس کو صحیح کرنا، ورنہ کاف کاف کے فرق میں پورا میننگ بدل جاتا ہے قرآن مجید کی آیت کا. اسی لیے دوسری ذمہ داری ہر مسلمان کی، قرآن مجید کو صحیح پڑھے، یہ حکم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پسند کرتے ہیں کہ قرآن تم اس طرح پڑھو جیسا اللہ نے قرآن کو اتارا تھا. یہ دوسری ذمہ داری. اور کم سے کم درجہ منیمم اتنا تو کر لو کہ ہم نماز تو جنرلی امام صاحب کے پیچھے پڑھتے ہیں، اور اکیلے جب نماز پڑھنے کا موقع ہوتا ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ الم تر الإلاف ارأیت انا اعطینا قل یا الکافرون تبت یدا قل هو اللہ، یہی صورتیں تو پڑھتے ہیں. تو کم سے کم پہلی فرصت میں یہ کرو، الم تر سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک 10 سورت ہوتی ہے، اور الحمد شریف 11ویں سورت ہوتی ہے. یہ 11 سورت کسی سرٹیفائیڈ قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر صحیح کر لو تاکہ ہماری اکیلی نماز تو صحیح ہوئے. اس لیے کہ اس میں بھی اگر گڑبڑ ہوئی تو ہماری نمازیں خراب ہو جائے گی، نمازیں برباد ہو جائے گی، اور فرض باقی رہے گا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں گناہ ہوگا. یہ دوسری ذمہ داری. تو پہلی ذمہ داری جنہوں نے آج تک قرآن نہیں پڑھا وہ پڑھو اللہ کی کتاب. دوسری چیز جن کو پڑھنا آتا ہے وہ قرآن کو صحیح کرو. صحیح قرآن پڑھنا فرض عین ہے. صحیح قرآن پڑھنا ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے. یہ کوئی نفل مستحب کا درجہ نہیں ہے، یہ بھی فرضیات اور کمپلسری ہے صحیح قرآن مجید کو پڑھنا. تیسری چیز قرآن کی لائن سے آپ کی خدمت میں بات ادب سے درخواست، قرآن کی بے ادبی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. ہم الگ الگ طریقے سے قرآن کی بہت بے ادبی کرتے ہیں. ایک طریقہ مسجدوں میں گھروں میں قرآن رکھے ہوئے ہیں. اب زیادہ تر لوگ رمضان میں پڑھتے ہیں، باقی 11 مہینے قرآن کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا. اس پر دھول مٹی کچرا اتنا لگا رہتا ہے. بھائی ہمارے بدن کے اوپر ذرا سا کچرا لگ جائے، کپڑے میلے ہو جائے، ہم کو پسند نہیں. اور اللہ کی کتاب قرآن اتنی دھول میں گندگی میں میل میں ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں پھر بھی صفائی نہیں کرتے ہیں. یہ بے ادبی ہے قرآن مجید کی. مسجدوں میں گھروں میں جہاں قرآن زیادہ استعمال نہیں ہوتے اس کے لیے پیسے خرچ کر کے کور بناؤ، اللہ بہت ثواب دیں گے. اچھے سے اچھے کور بنواؤ، کور میں جزدان میں غلاف میں لپیٹ کے قرآن رکھو تاکہ قرآن کی دھول مٹی گرد و غبار سے بے ادبی نہ ہونے پاوے. پھر جب قرآن پرانے ہو جاتے ہیں تو پرانے قرآن کو لوگ بڑی بے ادبی ادھر ادھر پیج اڑتے رہتے. ایک مرتبہ کچھ مسلمان فریاد لے کے آئے کہ ہمارے پڑوس کے محلے میں ہندوؤں نے پٹاخڑے پھوڑے، اور پٹاخڑے کے اندر جو کاغذ استعمال ہوا اس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہے. میں نے کہا ایسے ہنگامہ نہیں کرنا، پہلے ڈیپ میں جانا ہے. حقیقت کیا ہے اس قصے کی کہ بھئی قرآن کے پیج کے اندر بارود بھر کے اس کے پٹاخڑے اور بم بنائے اور پھر اس کو یہ لوگ تہوار پر پھوڑتے ہیں. تو کہا اس پر کچھ ایکشن ہونا چاہیے. میں نے کہا ایسے ویسے ایکشن نہیں، ہم کچے لوگ کچا کام نہ کریں، پہلے اس کی تحقیق کرو. ان کو پوچھا کہ بھئی یہ پٹاخڑے تم نے کہاں سے لیے تھے؟ اس دکان سے. اس دکان والے کو پوچھا تم کہاں سے پٹاخڑے لائے تھے؟ انہوں نے پٹاخڑے کی ایک فیکٹری کا ایڈریس بتایا. ان کو جا کے پوچھا کہ تم نے پٹاخڑے قرآن کے پیپر میں بنائے، قرآن کے اوراق میں؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہم کو کیا خبر قرآن کیا چیز ہے، ہم تو ایک مسلمان پستی بیچنے والا ہے، وہاں سے پرانے کاغذ لا کر کے اس میں پٹاخڑے بناتے ہیں. وہ مسلمان ہم کو جو مال دیتا ہے وہ مال کے اندر ہم پٹاخڑے بناتے ہیں. اب اس مسلمان پستی والے کو پکڑا تو اس نے کہا کہ ہماری لاریاں محلوں میں گھومنے نکلتی ہے، لوگ گھروں میں سے جو دیتے ہیں وہ ہم تول پہ لیتے ہیں اور لا کر کے ہم بیچتے ہیں. میں نے کہا یہ مسلمان
گھروں میں سے پیپر دینے کے ساتھ ساتھ قرآن کے پرانے اوراق بھی دے دیتے ہیں اور اس میں پھٹاکڑے پھوڑے جا رہے ہیں. یہ واقعہ خود ہم نے تحقیق کر کے اس کے نتیجے پر ہم پہنچے. اسی لیے پرانے قرآن ہو جائے تو اس کا ادب یہ ہے اس کو سفید رنگ کے کپڑے کے اندر لپیٹ کے قبرستان میں لا کے دفن کرو. ہر محلے کے نوجوانوں کو میں دعوت دیتا ہوں, بہت بڑا نیکی کا کام ہے. مسجد کے اندر ایک شاندار باکس رکھو, اس باکس میں محلے میں اعلان کر دو, اور کبھی اللہ آپ کو موقع دے گے محلے میں خود نکلو گاڑی لے کر کے, لاؤ گھر میں پرانے قرآن ہو, گھر میں اسلامک میگزین ہو, پرانی کتاب ہو, ہم کو دے دو, ہم ادب کے ساتھ اس کو لے جا کر کے دفنائیں گے. جتنے اسلامی میگزین آتے ہیں اس کے اندر بھی حدیث ہوتی ہے, آیتیں ہوتی ہے, اور ہم لوگ جو ہے جب پرانے ہو جاتے ہیں پستی میں بیچ ڈالتے ہیں. اس کو پورے ادب اور اکرام کے ساتھ دفن کرنا چاہیے. یہ ہے قرآن مجید کے پرانے صفوں کا ادب, اس کو بے ادبی سے بچاؤ. اور مسجدوں اور گھروں کے قرآن کے شاندار غلاف بنواؤ. ایک چوتھی بے ادبی میں آپ کو بتاؤں, یہاں ایمان کا امتحان ہے. بہت سے لوگ گھروں کے اندر جو ہے قرآن کی آیتوں کے تختے لگانے کے شوقین ہیں. اچھی بات ہے, تختے لگاتے ہیں قرآن کی آیتوں کے. تو ان تمام بھائیوں کی خدمت میں درخواست یہ ہے کہ جہاں قرآن مجید کے تختے لگے ہوئے ہو ایسے روم کے اندر فلم اور میوزک کے گانے نہ چلے. یہاں ٹی وی اور اس کے اوپر آیت الکرسی کا تختہ لگا ہوا ہے, یہاں میوزک چل رہا ہے اور وہاں یاسین شریف کا تختہ لگا ہوا ہے. اب بتاؤ یہ کتنی بے ادبی کی بات, مسلمان کتنی بے ادبی کر رہا ہے کہ قرآن اور آیتوں کے تختے اور وہاں میوزک اور گانا چل رہا ہے. کتنی بڑی بے ادبی. اور اسی کے اندر ایک بات ہے, تو اچھی نہیں کہ میں بولوں, لیکن چونکہ ہو رہا ہے اس لیے بولنا پڑ رہا ہے, کہ بیڈ روم کے اندر بھی قرآن کی آیتوں کے تختے لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور بیڈ روم میں آدمی کیسا کپڑے کھول کے بے ستر کی حالت میں ہوتا ہے, وہ بھی قرآن کی آیتوں کی بے ادبی ہوتی ہے. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں کہ گھر میں سے قرآن کے تختے نکالو کہ ٹی وی نکالو, یہاں ایمان کا امتحان ہوگا. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ قرآن سے محبت کہ ٹی وی اور گانوں سے محبت, کس کو نکالنا گھر میں سے وہ فیصلہ آپ خود کر لو. یہ بھی ایک زبردست بے ادبی ہو رہی ہے. اور آخری بے ادبی کی ایک بات عرض کر دوں, بہت سے لوگ موبائل کے رنگ ٹون پر قرآن کی آیت, اللہ اکبر, اذان وغیرہ لگاتے ہیں. اب ہوتا یہ کہ فون آیا, قرآن کی آیت, اللہ اکبر, اذان بجنا شروع ہوا اور آپ نے اس کو ریسیو کر لیا. تو آدھے پر ریسیو کرو گے تو بہت بڑی بے ادبی ہوگی. جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب فون آیا, اب یہ بج رہی ہے اشہد ان لا الہ, بس یہاں آپ نے ریسیو کر لیا, تو بات کٹ گئی بیچ میں, تو معنی بدل گیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود ہی نہیں ہے. کیسی بے ادبی ہو رہی ہے. اسی لیے موبائل کی گھنٹیوں کے اوپر سے یہ قرآن, یہ اذان, یہ چیزیں نکالو, یہ بے ادبی ہے. اور آپ کی گاڑیوں میں, گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت اور سننے کا اہتمام کرو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزانہ صبح کے اندر یاسین شریف پڑھ کے نکلو, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے سارے کام کو بنا دیں گے. تھوڑا تھوڑا بھی تلاوت کرو قرآن کو, روز پڑھو. یہ سمجھو ہمارے لیے روحانی ٹونک ہے قرآن کی تلاوت کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی محبت عطا فرمائے, قرآن کا ادب عطا فرمائے, قرآن کا اکرام عطا فرمائے, قرآن سیکھنے کی